السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج دروس اللغہ میں ہوم ورک چیک کرنا تھا۔ چلیے عبدالہادی صاحب پڑھیے۔ سوال کیا ہے؟ ضع فی الفراغی، ضع تو رکھ فی الفراغی خالی جگہ میں، فیما یاتی ان میں جو آگے آ رہے ہیں، اسم اشارت مناسبا مناسب اسم اشارہ کو، للبعیدی بعید کے، بعید کا جو مناسب اسم اشارہ وہاں رکھنا بہتر ہوگا، وہی رکھیں گے۔ چلیے جی، ھذا بیتی، یہ میرا گھر ہے، وذالک بیت اخی، اور وہ میرے بھائی کا گھر ہے۔ ھذان اخوایا، یہ دونوں میرے بھائی ہیں، وذالک زمیلایا، اور وہ دونوں میرے دوست ہیں۔ ہاتانی بنتایا، وتانکا بنت اختی، ہاتانی بنتایا، یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، وتانکا، اور وہ دونوں، بنت اختی، میری بہن کی بیٹیاں ہیں، یعنی میری بھانجی ہیں۔ ہاتانی بنتایا، یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، وتانکا بنت اختی، اور وہ دونوں میرے بہن کی بیٹیاں ہیں، یعنی میری بھانجی ہیں۔ چلیے جی، افتح ھذین البابین، افتح تو کھول، ھذین البابین، ان دونوں دروازوں کو، لا تفتح زینکا، لا تفتح تو نہ کھول، زینکا ان دونوں کو، افتح ھذین البابین، تو ان دونوں دروازوں کو کھول، لا تفتح زینکا، تو ان دونوں کو نہ کھول۔ چلیے جی آگے، یا ولدو، اے بچے، اے لڑکے، اغسل ہاتین السیارتین، تو ان دونوں گاڑیوں کو دھو، لا تغسل تینکا، تو ان دونوں کو نہ دھو۔ یا ولدو، اے لڑکے، اغسل ہاتین السیارتین، تو ان دونوں گاڑیوں کو دھل، لا تغسل تینکا، تو ان دونوں کو نہ دھل۔ چلیے جی، ہاتی مضارع الافعال الآتیت، ہاتی تو لا مضارع الافعال الآتیت، آنے والے افعال کا مضارع۔ چلیے جی، صحبہ یا صحابو، با فتحہ سے ہے، معنی کہتا نکالنا، کھینچنا۔ غمزہ یغمزو،
باب تفعیل سے ہے، معنی ہوتا ہے آنکھیں بند کرنا۔ کفا یکفی باب ضربہ سے ہے، معنی ہوتا ہے کافی ہونا۔ ضاع یضیع غائب ہونا، گم ہونا، باب ضربہ سے ہے۔ ہاں، اگلا سوال کیا ہے؟ ہاتھ جمع الاسماء الآتیتی، تو آنے والے اسماء کی جمع لا۔ اریکتن صوفہ جمع ارائک، چلیے جی۔ مبلغ الرقم جمع مبالغ۔ اجیر مزدور جمع اجراء۔ سوار کنگن جمع اسویرۃ۔ حصۃ گھنٹی، حصہ حق، تعلیمی وقفہ جمع حصص، چلیے جی۔ ہاتھی مفرد الاسماء الآتیتی، ہاتھی طولا مفرد الاسماء الآتیتی، آنے والے اسماء کی واحد، چلیے جی۔ ہنود واحد ہندی، ہندوستان کا باشندہ۔ دول واحد دولت، ریاست، حکومت، ملک، اسٹیٹ۔ فواکہ واحد فاکہۃ، میوہ، ہو گیا جی۔ اب دیکھیے آگے 17ویں تمرین دیکھیے، 17ویں تمرین میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ تمرین آگے دیکھیے 17ویں تمرین میں کیا ہے۔ 17ویں تمرین میں ہے کہ الامر من اتا یاتی ایتی، کہہ رہے ہیں اتا یاتی سے امر کیا آتا ہے؟ ایتی آتا ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں ایتی اصلہ ایتی، کہہ رہے ہیں ایتی اصل میں کیا تھا؟ ایتی تھا۔ ایتی اصل میں کیا تھا؟ ایتی تھا۔ ہم لوگ ڈائریکٹلی کیا کر لیتے ہیں؟ اتا یاتی سے فعل امر بنا دیتے ہیں۔ فعل امر بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ فعل مضارع کے واحد مذکر حاضر کا صیغہ لیا جاتا ہے اور اسی سے فعل امر بنایا جاتا ہے۔ تاتی سے ہم لوگ کیا بنائیں گے؟ فعل امر بنائیں گے۔ فعل امر بناتے وقت کیا کیا جاتا ہے؟ علامت مضارع کو حذف کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد والے حرف کو دیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ ساکن ہوتا ہے تو اس کے بعد والے حرف کو دیکھا جاتا ہے، اگر اس کے بعد والے حرف پر کسرہ ہوتا ہے تو شروع میں کیا لاتے ہیں؟ ہمزہ وصل مکسور لاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے پہلا حرف ساکن تھا، اس کے بعد والے کو دیکھیں اس پر کسرہ تھا تو ہم نے کیا لیا؟ ہمزہ وصل مکسور لیا۔ اب دیکھیے پھر آگے قاعدہ یہ تھا کہ اگر اس کے آخر میں حرف علت ہو تو اس کو حذف کر دیتے ہیں، حرف علت ہے تو حذف کر دیا گیا، تو کیا ہو گیا؟ حرف ایتی ہو گیا۔ پھر ہم نے محموز میں امین الصرف میں محموز کی بحث ہم نے پڑھی ہے۔ محموز کی بحث میں جو تعلیل کرنے کا قاعدہ تھا، اس میں جو دوسرا قاعدہ تھا، اس دوسرے قاعدے سے اس میں تعلیل ہوئی ہے۔ دوسرا قاعدہ کیا تھا کہ اگر دو حمزہ جمع ہو، ان میں پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیتے ہیں۔ دیکھیے دو حمزہ میں پہلے متحرک دوسرا ساکن ہے، دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا ہے۔ پہلے حمزہ پر کیا ہے؟ کسرہ ہے، تو اس کے موافق کون سا حرف علت ہوگا؟ یا ہوگا، تو دوسرے حمزہ کو کیسے بدل دیں گے ہم لوگ؟ یا بدل دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ایتی۔ کہتے ہیں ایتی امر بن جاتا ہے آتی سے، جس کی اصل کیا تھا؟ ایتی۔ تو ہم نے جان لیا کہ اصل میں کیا تھا؟ ایتی تھا، پھر اس میں تعلیل ہوئی ہے تو کیا بنا ہے؟ ایتی بن رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ جو ایتی والا کلمہ ہے جس میں حمزہ
یا سے بدل گیا ہے، اگر یہی ایتی کس کے بعد میں آ گیا، فا کے بعد میں آ گیا یا واو کے بعد میں آ گیا، تو یہ جو دوسرا حمزہ ہے جس کو یا سے بدلا گیا ہے وہ دوسرا حمزہ کیا ہوگا جی، واپس آ جائے گا، جیسے وَأَتِي فَأَتِي۔ سمجھ میری بات؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایتی فا یا واو کے بعد میں آ گیا تو جو دوسرا حمزہ ہے جس کو یا سے ہم نے بدلا ہے وہ دوسرا حمزہ کیا ہوگا، واپس آ جائے گا۔ یہاں دیکھیے دوسرا حمزہ واپس آیا کہ نہیں آیا، آ گیا جی۔ پھر کہہ رہے ہیں جو پہلا حمزہ ہوتا ہے اس حمزہ کو بولنے میں حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی اگر ایتی فا یا واو کے بعد میں آتا ہے تو جو پہلا حمزہ ہوتا ہے اس کو بولنے میں حذف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی فعل امر ہو جس میں دو حمزہ ہو، ان میں سے پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو اور دوسرے کو یا سے بدل دیا گیا ہو، تو وہ کلمہ اگر وہ فعل امر اگر واو یا فا کے بعد میں آئے گا تو جو پہلا حمزہ ہوگا اس کو بولتے وقت حذف کر دیا جائے گا، لیکن لکھتے وقت اس کو لکھا جائے گا، حذف نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ اس حالت میں یعنی اگر کوئی فعل امر جس میں دو حمزہ ہو اور دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا گیا ہو، اگر واو اور فا کے بعد میں آتے ہیں تو دوسرا حمزہ واپس آ جاتا ہے اور پہلے حمزہ کو بولتے وقت حذف کر دیتے ہیں۔ اس حالت میں یعنی واو اور فا کے بعد میں اگر وہ امر آ رہا ہے تو کہتے ہیں اسی طرح سے ایتی میں بھی پہلے حمزہ کو بولتے وقت حذف کر دیا گیا، لیکن کہتے ہیں خاص طور سے جو ایتی کا کلمہ ہے اس میں پہلے حمزہ کو صرف بولتے وقت حذف نہیں کریں گے بلکہ لکھنے میں بھی حذف کر دیں گے۔ یہ جو قاعدہ ہے کہ پہلے حمزہ کو لکھتے وقت بھی حذف کر دیں گے، یہ قاعدہ کس کلمے کے ساتھ خاص ہے؟ ایتی کے ساتھ خاص ہے۔ کریں کہ اگر ایتی فا یا واو کے بعد میں پڑھ رہا ہے تو دوسرا حمزہ واپس آ جائے گا اور پہلے حمزہ کو بولتے وقت بھی حذف کر دیں گے اور لکھتے وقت بھی حذف کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا فعل امر ہے جس میں دو حمزہ ہو اور دوسرا حمزہ یا سے بدل دیا گیا ہو، اگر وہ فا یا واو کے بعد میں آ رہا ہے تو دوسرا حمزہ لوٹ آئے گا، لیکن پہلا جو حمزہ ہے اس کو لکھا جائے گا، صرف پڑھا نہیں جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ایتی کی جگہ پر کوئی دوسرا فعل امر ہو جس میں دو حمزہ ہو تو دوسرا حمزہ واپس آ جائے گا واو یا فا کے بعد میں اور پہلے حمزہ کو لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ لیکن ایتی میں کیا ہے، پہلے حمزہ کو نہ پڑھا جائے گا اور نہ ہی لکھا جائے گا۔ تو جو لکھنے والا قاعدہ ہے یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ ایتی کے ساتھ خاص ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ جی دیکھ لیجیے کتاب، کرے الامر من اتا یاتی ایتی اصلہ ایتی، کرے اتا یاتی سے امر کیا بنتا ہے؟ ایتی بنتا ہے، اور اس کی اصل کیا ہے؟ ایتی ہے۔ کرے ولکن الحمزۃ الثانیہ، اور لیکن دوسرا حمزہ تعود بعد الواو والفاء، واو اور فا کے بعد لوٹا، یعنی کرے دوسرے حمزہ کو نیا سے بدل دیا تھا، کرے وہ دوسرا حمزہ واو اور فا کے بعد کیا آئے گا؟ لوٹ آئے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ وَأَتِي فَأَتِي۔ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَمْزَةَ الْأُولَى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تُحْذَفُ فِي النُّطْقِ۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پہلا حمزہ اس حالت میں یعنی واو اور فا کے بعد میں لکھنے میں حذف کر دیا جاتا ہے۔ لِأَنَّ الْحَمْزَةَ الْأُولَى، اس لیے کہ پہلا حمزہ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، اس حالت میں یعنی واو اور فا کے بعد میں تُحْذَفُ فِي النُّطْقِ، بولنے میں حذف کر دیا جاتا ہے۔ بولتے وقت کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے پہلے حمزہ۔ لاحظ دھیان میں رکھو ان حمزۃ الامر کی امر کا حمزہ تحذف فی الکتابۃ، لکھنے میں بھی حذف کر دیا جاتا ہے، فی ہذہ الکلمۃ، اس کلمہ میں۔ کہہ رہے یہ دھیان دو کہ ایتی والا جو کلمہ ہے، اگر یہ ایتی والا کلمہ فا اور واو کے بعد میں آتا ہے تو دوسرا حمزہ واپس آ جاتا ہے، پہلے حمزہ کو نہیں پڑھا جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو لکھا بھی نہیں
اگر کوئی دوسرا کلمہ اس کے جیسا ہے تو اس میں پہلے حمزہ کو صرف پڑھا نہیں جائے گا، لکھا جائے گا۔ لاحظ دھیان دو ان حمزۃ الامر کہ امر کا حمزہ تحذف حذف کر دیا جاتا ہے فی الکتابۃ ایضا لکھنے میں بھی، کب فی ہذہ الکلمۃ اس کلمہ میں، کس کلمہ میں؟ یعنی ایتی والے کلمہ میں، جیسے وہ عطیف آتی۔ پھر آگے عطا بالشیء کا معنی بتلایا گا۔ عطا بالشیء کا معنی میں نے کیا بتلایا ہے؟ لانا، حاضر کرنا۔ عطا بالشیء اس نے کوئی چیز لائی، ای احضرہ یعنی اس نے اس کو حاضر کیا۔ تقول آپ کہیں گے ما اتیت اليوم بدفتر النحو، ما اتیت اليوم میں نے آج نہیں لایا، بدفتر النحو نحو کی کاپی، یا میں نے آج نحو کی کاپی حاضر نہیں کی۔ وفی التنزیل اور قرآن میں ہے قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا فإن اللہ تو بے شک اللہ رب العالمین یأتی بالشمس سورج کو لاتا ہے، سورج کو حاضر کرتا ہے، من المشرق مشرق سے، فأت بها تو اس کو لے آ، تو اس کو حاضر کر دے، من المغربی مغرب سے۔ یا دیکھیں عطا بالشیء من لانا، حاضر کرنا۔ اسی طرح سے فاتی کا بھی استعمال ہوا ہے، یعنی دوسرے حمزہ کو فا کے بعد میں واپس لایا گیا ہے اور پہلے حمزہ کو بولنے میں حذف کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے لکھنے میں بھی حذف کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایتی والا جو پہلا حمزہ ہے یعنی حمزہ امر جو ہے اس کو بولنے میں بھی حذف کر دیا جاتا ہے اور لکھتے وقت بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ کب؟ جب وہ فا یا واو کے بعد میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عزیز طلبہ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔